بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، پارٹ 23 کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور یہ پلیٹ فارم ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے، جہاں سے ہم آج کل میں اور آپ کتاب نفس المحموم پڑھ رہے ہیں اور ہم اس وقت پیج 209 تک پہنچ گئے ہیں، جس پہ ہیڈنگ ہے کہ خیام کی پشت کی طرف خندق کھودنا اور اس میں آگ جلانا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اور ابو حنیفہ دینوی کہتا ہے کہ حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اپنے خیموں کو ایک دوسرے کے نزدیک کر لیں اور خود عورتوں کے خیموں کے آگے رہیں اور پیچھے سے خندق کھود کر ایندھن اور بہت سے سرواٹے لے آئیں اور انہیں آگ لگا دیں تاکہ لشکر خیموں کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکیں۔ مترجم کہتا ہے کہ تاریخ طبری میں عمارہ دھنی کی وساطت سے حضرت باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک طویل حدیث میں جس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں کہ آپ کربلا کی طرف مڑے اور پشت پر جا کر با طلاقی بے الف توئے لام الف قاف چھوٹی ہے کہ درختوں پر رکھا تاکہ ایک طرف سے دشمنوں سے روبرو ہوں۔ جس شخص نے کربلا کے نزدیک اس قسم کی زمین دیکھی ہے اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہاں سے عبور کرنا اور حملہ کرنا مشکل ہے۔ اگلے پیراگراف میں سامعین لکھا ہے ان بریکٹ کتاب ارشاد۔ حضرت علی بن الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شب کی صبح میں بریکٹ میں لکھا ہے شب عاشور، میرے والد شہید کیے گئے ہیں، میں بیٹھا ہوا تھا اور میری پھپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا میری تیمارداری کر رہی تھیں۔ اچانک میرے والد دوسرے خیمے میں چلے گئے اور ہوی، اب بریکٹ میں لکھا ہے ہا کی زبر اور یا کی شد یعنی ہویج، ہے واو یہ چھوٹی یا پہ شد، اس میں آگے بریکٹ میں جو لکھا ہے شد کے ساتھ بروزن سری مؤلف کے نزدیک اور ہا کے پیش اور واو کی زبر کے ساتھ تبری کے نزدیک۔ تو یہ بریکٹ ختم ہو گیا۔ آگے پڑھتے ہیں کہ ابو ذر کے غلام آپ کے پاس تھے اور آپ کی تلوار کی اصلاح کر رہے تھے، اور مقاتل الطالبین میں امام علی بن الحسین سے روایت ہے کہ اس رات میں بابا کے پاس بیٹھا تھا اور میں بیمار تھا اور بابا تیروں کو درست کر رہے تھے اور آپ کے سامنے جون ابو ذر غفاری کا غلام تھا، اور میرے والد کہہ رہے تھے کہ اے زمانہ اف ہے تجھ پر، تو برا دوست ہے، بہت سی صبحوں اور شاموں کو تو نے اپنے دوست اور طالب حق کو قتل کیا ہے۔ زمانہ بدل کر قبول نہیں کرتا، معاملہ خدائے جلیل کے ہاتھ میں ہے اور ہر زندہ اسی میرے راستے پر جانے والا ہے۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا جو امام کے الفاظ تھے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آن جناب نے ان اشعار کا تکرار کیا تو میں آپ کا مقصد سمجھ گیا، پس گریا مجھے گلوگیر ہوا۔ پیج 210۔ لیکن میں اسے ضبط کر گیا اور خاموش رہا اور سمجھ گیا کہ بلا اور مصیبت آنے والی ہے، لیکن میری پھپھی زینب سلام اللہ علیہا نے بھی وہ کچھ سنا جو میں نے سنا۔ رقت قلبی اور گریہ و زاری کرنا عورت کی شان ہے، لہٰذا وہ برداشت نہ کر سکیں اور وہ تڑپ کر کھڑی ہوئیں اور دامن ابا کھینچتی ہوئی میرے بابا کے پاس گئیں اور کہا، ہائے افسوس اس مصیبت پر، کاش موت نے آ کر میری زندگی کو ختم کر دیا ہوتا۔ آج میری ماں فاطمہ، میرے باپ علی اور میرے بھائی حسن دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اے جانے والوں کے جانشین اور باقی رہنے والوں کی پناہ گاہ۔ پس امام علیہ السلام نے بہن کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے پیاری بہن، تیرے حلم و بردباری کو ہاتھ نہ چھوئے۔ آپ کی دونوں آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا کہ اگر سنگ خوار پرندہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں تو وہ سو جائے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ قطار ایک پرندہ کہ جس کا فارسی میں نام اسفرور ہے اور سنگ خوارے کے نام سے مشہور ہے کیونکہ زیادہ تر پتھریلا علاقے میں یہ ہوتا ہے۔ بھٹ تیتر
بس میری پھوپھی نے کہا کہ کیا ظلم و ستم سے تجھے ہم سے چھین لیں گے؟ یہ چیز میرے دل میں زیادہ پھوڑے اور زخم لگانے والی ہے اور میری جان پر سخت دشوار اور گراں ہے۔ پھر آپ نے منہ پیٹ لیا اور گریباں چاک کیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ حسین علیہ السلام اٹھے اور ان کے چہرے پر پانی کا چھڑکاو کیا۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ آنسو کا پانی ہوگا، یہاں تک کہ وہ ہوش میں آئیں، اور ان سے فرمایا اور یہ عربی میں ہے لیکن میں اس کا آگے ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ اے پیاری بہن، تقوی الہی اختیار کرو اور صبر شکیبائی سے اور خدا سے تسلی و تعزیت چاہ اور جان لے کہ اے زمین سب مر جائیں گے اور اہل آسمان باقی رہیں گے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر ذات خدا، وہی خدا کہ جس نے اپنی قدرت سے مخلوق کو پیدا کیا اور دوبارہ انہیں قبروں سے اٹھائے گا اور وہ اس کی طرف پلٹ جائیں گے، اور وہ خدا ہی ایک اکیلا ہے۔ میرے نانا مجھ سے بہت بہتر تھے، میرے بابا مجھ سے بہتر تھے، میری ماں مجھ سے بہتر تھی، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے۔ مجھے اور ہر مسلمان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعاصی کرنا چاہیے۔ اور دوسری اس قسم کی باتوں سے آن جناب نے انہیں تسلی دی، نیز ان سے کہا کہ اے میری پیاری بہنا، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ میری قسم کو سچ کر دکھانا، مجھ پر گریباں چاک نہ کرنا اور چہرے کو نہ خراشنا۔ جب میری شہادت ہو جائے اور واویلا اور داشوارہ کی آواز بلند نہ کرنا۔ اب یہ میں دوبارہ پڑھتی ہوں سامعین، واویلا کے بعد جو ورڈ ہے وہ دال الف شین واو رے الف۔ اب اس میں اس کی مجھے پڑھنا نہیں آ رہا، یہ آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ مولا نے کہا کہ واویلا کی آواز بلند نہ کرنا۔ مترجم کہتے ہیں میں نے یہ کلمات عربی میں نقل کر دیے ہیں اور ان کے ترجمے پر قناعت نہیں کی، ان کی انتہائی فصاحت و بلاغت کو دیکھتے ہوئے کہ شاید قاری ان میں کوئی ایسا نقطہ دیکھے کہ جس تک ہم نہ پہنچ سکے ہوں، اور فصیح و بلیغ کلمات کے سب نکات کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ پھر آپ نے جناب زینب کو میرے پاس لا کر بٹھا دیا اور خود اصحاب کے پاس چلے گئے اور حکم دیا، اور انہوں نے خیموں کو دوسرے کے قریب لگایا اور ان کی رسیاں ایک دوسرے میں آویزاں کی، اور حکم دیا کہ وہ خود اگلے خیموں میں رہیں اور ایک ہی طرف سے دشمن سے روبرو ہوں، اور ان بریکٹ لکھا ہے عورتوں کے خیمے ان کے پیچھے یا دائیں بائیں ہوں، اور ہر طرف سے سراب پردوں کو درمیان میں لیے ہوئے، سوائے اس جانب کے کہ جدھر سے دشمن ان کا رخ کرے۔ اور امام اپنی قیام گاہ کی طرف پلٹ گئے اور ساری رات نماز استغفار اور تذرہ و زاری زواد رے عین تذرہ و زاری میں گزاری، اور اسی طرح اصحاب بھی بیدار تھے اور نماز پڑھتے اور دعا و استغفار کرتے تھے۔ بریکٹ میں لکھا ہے انتہی کلام المفید۔ یہاں پر یہ اگلی ہیڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے اور ہم پیج 211 پر ہے، اور جس میں لکھا ہے شب عاشورہ۔ مؤلف کہتے ہیں شام سے لے کر صبح تک شہد کی مکھیوں ایسی ان کی بھنبھناہٹ تھی، رکوع و سجود اور قیام و قعود میں تھے، اور حسین علیہ السلام کی یہی عادت و طریقہ کار نماز کی کثرت و صفات کے کمال کے لحاظ سے، اور آپ اسی طرح تھے جیسا کہ آپ کے فرزند ہمارے امام مہدی علیہ السلام صلوات اللہ نے ان کی توصیف کی ہے۔ اور یہ عربی میں ہے سامعین، اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں کہ آپ قرآن کی سند تھے اور امت کے لیے مدد و قوت تھے، اطاعت الہی میں جد و جہد کرتے، پیج 212 کرتے تھے، عہد و میثاق کے محافظ تھے، فاسقوں کے راستے سے ہٹے ہوئے تھے، راہ حق میں اپنی پوری کوششیں صرف کرتے تھے، لمبے لمبے رکوع و سجود کرتے تھے، دنیا سے پرہیز کرتے تھے اس شخص کی طرح کہ جو اس سے کوچ کرنے والا ہے، اور دنیا کی طرف اس سے وحشت محسوس کرنے والے کی طرح دیکھتے تھے۔ ابو عمرو احمد بن محمد قرطبی مروانی کتاب العقد الفرید میں نقل کرتا ہے کہ علی بن الحسین سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے والد
کی اولاد بہت ہی کم ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تعجب تو اس بات کا ہے کہ ان کی اولاد کس طرح ہو گئی، کیونکہ ہر شبانہ روز وہ جناب 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، عورتوں کے ہاں جانے کا کہاں ان کے پاس وقت تھا۔ اگلا پیراگراف ہے جس کا آغاز بریکٹ میں مناقب لکھا ہوا ہے۔ روایت ہے کہ جب سحری کا وقت ہوا تو حسین علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی۔ جب بیدار ہوئے تو فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے ابھی ابھی خواب میں کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہے فرزند رسول خدا، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ کچھ کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، جن کے درمیان میں ایک 2 رنگا کتا میں نے دیکھا ہے کہ جو مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا۔ میرا گمان ہے کہ جو مجھے قتل کرے گا ان لوگوں میں سے وہ مبروس ہوگا۔ اور پھر میں نے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کے ساتھ اصحاب کا ایک گروہ تھا اور آپ فرما رہے تھے کہ اے میرے پیارے بیٹے، تم آل محمد کے شہید ہو، آسمان والے اور صفی اعلیٰ یعنی کہ بریکٹ پہ لکھا ہے بلند ترین مقامات کے رہنے والے تیری آمد کی خوشی کر رہے ہیں۔ آج رات تم میرے پاس ہی افطار کرو اور تاخیر نہ کرو۔ یہ فرشتہ آسمان سے آیا ہے تاکہ تمہارا خون لے کر سبز رنگ کی شیشی میں محفوظ کر لے۔ یہ خواب جو میں نے دیکھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجل نزدیک ہے اور اس جہان سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ابو محنف نے عبداللہ بن عاصم سے، اس نے ضحاک بن عبداللہ مشرقی سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ جب شام ہو گئی تو حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نے نماز استغفار و دعا و تذرہ میں کھڑے ہو کر ساری رات گزار دی، اور اس نے کہا کہ رات کو جو سوار پہرا دے رہے تھے ہمارے قریب سے گزرے، جبکہ حسین علیہ السلام اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 ہے کہ یہ گمان نہ کرنا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے تو ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم نے تو انہیں اس لیے مہلت دی ہے تاکہ وہ مزید گناہ کریں اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ خدا مومنین کو اس حالت میں چھوڑنے والا نہیں ہے کہ جس میں تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے جدا کر دے۔ ایک شخص نے ان میں سے جو ہمارے پاسبان تھے اس آیت کو سنا تو اس نے کہا کہ پروردگار کعبے کی قسم، ہم وہ پاکیزہ لوگ ہیں کہ جو تم سے جدا ہوئے ہیں۔ ضحاک کہتا ہے ضاد ہے الف کاف، ضحاک کہتا ہے کہ میں نے اسے پہچانا اور بریر بن حزیر سے کہا کہ آپ اس شخص کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ ابو حرب سبئی عبداللہ بن شہر نام رکھتا ہے، یہ شخص ہنسمکھ، ظریف، خوشخو، شریف اور بہادر ہے، اور چند مرتبہ سعید بن قیس نے کسی جرم کی وجہ سے اسے قید کیا ہے۔ تو بریر بن خزیر نے اس سے کہا کہ اے فاسق، تو خیال کرتا ہے کہ خدا نے تجھے پاکیزہ لوگوں میں سے قرار دیا ہے؟ اس نے کہا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ بریر بن خزیر۔ اس نے کہا انا للہ، مجھ پر سخت گراں ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ، اور تم ہلاک ہو گئے۔ بریر نے کہا کہ اے ابو حرب، کیا تو ان عظیم گناہوں سے توبہ کر کے خدا کی طرف لوٹ سکتا ہے؟ خدا کی قسم ہم ہیں پاک و پاکیزہ اور تم سب خبیث و پلید ہو۔ اس نے کہا میں بھی تمہاری بات کی صداقت کی گواہی دیتا ہوں۔ ضحاک کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ تجھ پر وائے ہو، کیا تیری یہ معرفت تجھے فائدہ نہیں دے گی؟ تو اس نے کہا تجھ پر قربان جاؤں، بس کون شخص انز بن وائل قبیلہ کے یزید بن عزرا انزی کا ندیم اور مصاحب ہوگا، اور وہ اس وقت میرے ساتھ ہے۔ بریرہ نے کہا نہیں، اور وہ اس وقت میرے ساتھ ہے۔ بریرہ نے کہا کہ خدا تیری رائے کو قبیح اور برا کرے، کیونکہ بہرحال تو سفید اور بے وقوف شخص ہے۔ ضحاک کہتا ہے کہ وہ شخص واپس چلا گیا اور ہمارا پاسبان اس رات عزرا بن قیس احمیسی تھا اور وہ ان گھڑ سواروں کا سردار تھا۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس روایت سے کہ جو انتہائی معتبر ہے معلوم ہوا کہ ضحاک بھی امام علیہ السلام کے اصحاب میں موجود تھا، لیکن وہ جنگ میں شہید نہیں ہوا، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ان قریب آئے گی۔ بریکٹ کلوز۔ اگلا پیراگراف، سید ابن طاؤس نے کہا ہے کہ اس رات عمر سعد کے لشکر میں سے 32 آدمی یعنی 32 آدمی جناب کے اصحاب میں آ ملے،
اور کتاب العقد العزیز میں امام علیہ السلام کے اس قول کو نقل کیا ہے کہ آپ نے عمر سعد سے فرمایا کہ 3 کاموں میں سے ایک قبول کر لے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ 30 افراد اہل کوفہ میں سے کہ جو عمر سعد کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا تعجب کی بات ہے کہ نواز رسول تم سے 3 ہی چیزیں چاہتا ہے اور تم ان میں سے کوئی بھی قبول نہیں کرتے۔ پس وہاں جناب کی طرف چلے گئے اور آپ کی طرف سے ابن زیاد کے لشکر سے جنگ کی۔ سامعین، پیج 213 میں یہ گفتگو یہاں پہ ختم ہوتی ہے، 18ویں فصل ختم ہو گئی، اور اب ہم پیج نمبر 214 پہ پہنچے ہیں جہاں پہ 19ویں فصل کا آغاز ہوا ہے اور جس کی ہیڈنگ ہے روز عاشور۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ گویا میں مانتی ہوں سامعین کہ یہ پڑھنا دشوار ہوگا، اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو بغیر گریے کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 19ویں فصل عاشورہ کے واقعات، دونوں طرف سے لشکروں کی سفارائی اور اہل کوفہ پر امام کا احتجاج۔ امام علیہ السلام نے صبح کی نماز اصحاب کے ساتھ پڑھی اور خطبے کے لیے اٹھے اور کھڑے ہو کر خدا کی حمد و ثنا کی اور اپنے اصحاب سے فرمایا کہ خدا عز و جل کی مشیت تو ارادہ ہے کہ تم اور میں قتل ہو جائیں گے، تم پر لازم ہے صبر کرنا۔ اس روایت کو مسعودی نے اثبات میں نقل کیا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے سامعین، جس کا آغاز بریکٹ سے ہو رہا ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے لہوف۔ پھر آپ نے رسول اللہ کا گھوڑا کہ جس کا مرتجز نام تھا منگوایا اور اس پر سوار ہوئے اور اصحاب کی صفیں جنگ کے لیے تیار کیں، اور یہاں پر اب بریکٹ لکھا ہے ارشاد۔ آپ کے ساتھ 32 سوار اور 40 پیادے تھے، اور ہمارے مولا محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ 45 سوار اور 100 پیادے، اور اس کے علاوہ بھی روایت ہوئی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ ہمارا دھنی دال پہ پیش ہے اور پھر 2 چشمی ہے اور نون چھوٹی ہے، دھنی کی روایت ہے، اور ابو جعفر طبری نے اسے اس کے طول کے ساتھ اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے، اور اس کے آغاز میں کہتا ہے کہ ہمارا دھنی نے امام باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ شہادت حسین علیہ السلام کی داستان میرے لیے بیان فرمائیں، اس طرح کہ گویا میں وہاں موجود تھا اور امام علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور اس سے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ 145 افراد سارے قتل نہیں ہوئے، بلکہ ان میں سے بعض عاشورہ سے پہلے یا جنگ کے دوران بھاگ گئے۔ بریکٹ لکھا ہے اسبات الوحیہ۔ اور ایک روایت ہے کہ ان کی تعداد اس دن 61 یعنی 61 افراد تھی، اور خدا عز و جل نے پہلے زمانے سے لے کر آخر تک 1000 کے ساتھ اپنے دین کی مدد کی ہے اور اسے غالب قرار دیا ہے۔ جب امام علیہ السلام سے اس کی تفصیل پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا 313 افراد طالوت کے اصحاب تھے، اور 313 اصحاب بدر تھے، اور 313 قائم علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، اور باقی رہے 61 تو وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ طف والے دن شہید ہوئے۔ انتہی، بریکٹ میں لکھا ہے انتہی۔ پھر اگلے پیراگراف کا آغاز ہوتا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے ارشاد۔ پس زہیر بن قیس کو آپ نے میمنہ کا امیر بنایا اور حبیب بن مظاہر کو میسرہ کا، اور علم لشکر جناب عباس کے سپرد کیا، اور خیموں کو پس پشت قرار دیا، اور حکم دیا کہ ایندھن اور نرسل خیموں کے پیچھے فراہم کیے گئے اور انہیں خندق میں ڈالا گیا، بریکٹ کامل، کہ جسے رات کو ندی و نالے کی شکل میں وہاں کھودا تھا، اور اس میں آگ روشن کی تھی تاکہ دشمن پیچھے کی طرف سے حملہ نہ کر سکے، اور وہ بہت مفید ثابت ہوئی۔ اہل شر کی ایک جماعت یا چوتھائی اور عمر سعد اٹھا اور اپنے لوگوں کے ساتھ باہر آیا، ان بریکٹ کامل طبری۔ پیج 215 پہ ہم پہنچ گئے ہیں سامعین۔ اس نے عبداللہ بن زہیر ازدی کو امیر مقرر کیا، اور بیہی اور کندہ کی چوتھائی پر قیس بن اشس ابن قیس کو، اور مزہج و اسد کی چوتھائی پر عبد الرحمن بن ابو صبرہ حنفی کو، اور تمیم اور ہمدانی کی چوتھائی پر حر بن یزید ریاحی کو امیر مقرر کیا،
اور وہ سب جرنیل میدان جنگ میں آپ کے ساتھ رہے سوائے حر بن یزید ریاحی کے کہ جنہوں نے توبہ کر لی اور حسین علیہ السلام کے ہاں چلا گیا اور آپ کی معیت میں شہید ہوا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اور عمر سعد نے عمرو بن حجاج زبیدی کو میمنہ پر اور شمر بن ذل جوشن بن شرجیل بن اور بن عمر بن معاویہ کہ جو بنی کلاب کے خباب شاخ سے تھا میسرہ پر اور عروہ بن قیس احمسی کو گھڑ سواروں پر شبس بن ربعی پر بوئی تمیمی کو پیادوں پر امیر مقرر کیا اور علم لشکر اپنے غلام درید کے سپرد کیا۔ ابو مخنف نے کہا ہے کہ مجھ سے عمرو بن مرا جملی نے حدیث بیان کی ابو صالح حنفی سے، اس نے عبد الرحمن بن عبد ربا انصاری کے غلام سے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مولا کے ساتھ تھا جب ابن سعد کا لشکر تیار ہو کر ہم پر حملہ آور ہوا۔ بریر نے عبد الرحمن کے ساتھ مزاح کیا تو عبد الرحمن نے کہا چھوڑو مجھے یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، تو بریر نے کہا کہ خدا کی قسم میرا سارا قبیلہ جانتا ہے کہ میں جوانی اور کہولت اور بڑھاپے میں کبھی ہرزہ سرا اور یا وہ گو مزاحی نہیں تھا، لیکن جو کچھ ہمارے آگے ہے اس کی بنا پر میں خوش و خرم اور خنداں، اور ہمارے اور حور العین کے درمیان کوئی بانے اور حائل نہیں مگر یہ کہ یہ جماعت ہمارے اوپر تلوار لے کر آئے، اور میں دوست رکھتا ہوں کہ وہ ابھی ابھی آئیں۔ اور پھر حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے اور مصحف و قرآن منگوایا اور اسے اپنے سامنے رکھا، اور آپ کے اصحاب نے بڑی سخت جنگ کی، اور میں بریکٹ لکھا ہے یعنی عبد الرحمن کے غلام نے جب ان کا زمین پر گرنا دیکھا تو انہیں وہیں چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو مخنف ازدی نے ابو خالد کابلی سے روایت کی ہے اور شیخ مفید نے ہمارے مولا علی بن الحسین علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا کہ جب صبح کے وقت کوفے کی فوج نے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور عرض کیا کہ خدایا تجھ پر میرا بھروسہ ہے ہر کرب و مصیبت میں، اور تو ہی میری امید ہے ہر شدت و سختی میں، اور ہر چند میں جو مشکل مجھ پر نازل ہوتی ہے، اور میری تیاری ہے کتنے ایسے ہم و غم ہیں کہ جن میں دل کمزور ہو جاتا ہے اور قوت و خیال جواب دے جاتی ہے اور دوست ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دشمن شماقت کرتا اور خوش ہوتا ہے، اس میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور تجھ سے اس کی شکایت۔ پیج نمبر ہم 216 پہ پہنچ گئے۔ شکایت کرتا ہوں تیرے غیر کو چھوڑ کر تیری طرف راغب ہوئے تو تو اسے مجھ سے دور کر دیتا، کھول دیتا ہے اور مجھے اس کی کفایت کرتا ہے، بس تو ہی نعمت کا ولی اور نعمت و محسن ہے اور نیکی کا مالک ہے اور ہر مرعوب چیز کی انتہا ہے۔ سامعین، یہاں پہ ٹاپک اگلی ہیڈنگ کے ساتھ ہم اب پڑھیں گے کہ لشکر ابن سعد سے امام کا خطاب۔ آئیے ہم یہ مولا کا خطاب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پڑھتے میں کوئی غلطی نہ کریں، لیکن یہ کہ کوئی غلطی ہو تو اللہ ہمیں اس کی معافی دے۔ تو وہ لوگ حسین علیہ السلام کے خیام کی طرف آئے اور ان کے گرد چکر لگایا، اور ازدی نے کہا کہ عبداللہ بن عاصم نے مجھ سے حکایت بیان کی، عبداللہ بن ضحاک مشرقی سے۔ اس نے کہا جب وہ ہماری طرف بڑھے اور اس آگ کو دیکھا کہ ایندھن و نرسل میں شعلہ نکال رہی ہے کہ جسے ہم نے خیموں کی پشت پر بھڑکا رکھا تھا، تو عقب سے ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ اچانک ان میں سے ایک شخص دوڑتا ہوا حملہ کرنے والے کی شکل میں ساز و سامان سے مکمل گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، کوئی بات کیے بغیر ہمارے خیموں کے قریب سے گزر گیا۔ اس نے ایندھن اور آگ دیکھی تو واپس ہوا اور پکار کر کہنے لگا کہ تو نے آگ کی طرف دنیا میں قیامت کے دن سے پہلے جلدی کی۔ حسین نے فرمایا کون ہے؟ گویا شمر بن ذل جوشن نے صحابہ سے عرض کیا کہ جی ہاں، اصلحک اللہ، خدا آپ کا بھلا کرے، وہی لعین ہے جو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بکریاں چرانے والی عورت کے بیٹے،
تو آگ میں جلنے کا زیادہ مستحق ہے۔ مسلم بن اوسجہ نے چاہا کہ اس لعین کو تیر ماریں، لیکن حسین علیہ السلام نے روک دیا۔ مسلم نے عرض کیا، مجھے تیر مارنے کی اجازت دیجیے، کیونکہ وہ نابکار اور بہت بڑا ستمگار ہے اور خدا نے مجھے اس پر قدرت دی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا تاکہ جنگ کی ابتدا میری طرف سے نہ ہو۔ اگلے پیراگراف کا آغاز بریکٹ پہ لکھا ہے تبری۔ حسین علیہ السلام کا ایک گھوڑا تھا کہ جس کا نام لاحق، لام الف ہے قاف، لاحق تھا۔ وہ آپ نے اپنے بیٹے علی بن الحسین یعنی علی اکبر کو سواری کے لیے دے دیا تھا، اور جب لوگ آپ کے قریب آ گئے تو آپ نے اپنا ناقہ طلب کیا اور اس پر سوار ہوئے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ ناقہ اس لیے انتخاب کیا تاکہ آپ زیادہ بلندی پر ہوں اور لوگ آپ کو اچھی طرح دیکھ سکیں اور آپ کا خطبہ بہتر طریقے سے سن سکیں، اور مثل اس خطیب کے جو ممبر پر ہو۔ یہاں پر یہ بریکٹ کلوز ہو گئی ہے۔ اور بلند آواز میں آپ نے پکار کر فرمایا کہ جسے اکثر لوگوں نے سنا، فرمایا، اے لوگوں میری بات سنو اور جلدی نہ کرو تاکہ جو کچھ تمہارا حق میرے ذمہ ہے، یعنی موعظہ میم واو عین زوئے ہے مرنے کا، میں وہ ادا کر لوں اور تمہارے پاس آنے کا عذر بیان کر دوں۔ اگر میرے عذر کو تم نے قبول کیا اور مجھ سے منصفانہ معاملہ کیا تو تم نیک بخت و سعید ہوگے اور تمہارے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا مجھ سے جنگ کرنے کا، اور اگر قبول نہ کیا اور مجھ سے انصاف نہ کیا تو پھر تم اور تمہارے شریک کے کار اپنے آپ کو مجتمع کر لو اور معاملہ تمہارے اوپر مشتبہ اور پوشیدہ نہ رہے، پھر میرا کام تمام کر دو اور مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میرا ولی اور سرپرست وہ خدا ہے کہ جس نے کتاب کو نازل کیا ہے اور وہی صالح اور نیک لوگوں کی سرپرستی کرتا ہے۔ جب آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے یہ گفتگو سنی تو فریاد کرنے اور رونے لگی اور آہ و نالہ کی بلند کی، پس آواز بلند کی۔ پس عباس علیہ السلام اور اپنے بیٹے علی علیہ السلام کو آپ نے بھیجا تاکہ وہ انہیں خاموش کرائیں، اور آپ فرمایا، میری جان کی قسم کہ اس کے بعد انہیں کچھ کرنا ہے۔ اور جب وہ خواتین خاموش ہو گئیں، بریکٹ میں لکھا ہے ارشاد، تو خدا کی حمد و ثنا کی اور اس طرح اس کا ذکر کیا کہ جس کا وہ لائق تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا کے فرشتوں اور ان کے انبیاء پر ایسا درود و صلوات بھیجی کہ کسی سخنور سے بھی کبھی بھی اس قسم کی فصاحت و بلاغت کا کلام نہیں سنا گیا، نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اما بعد میرے نسب کو یاد کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، اور اپنے آپ میں آ کر اپنے آپ کو ملامت کرو، اور پھر اچھی طرح دیکھو کہ کیا مجھے شہید کرنا تمہارے لیے جائز ہے، اور میری حرمت و عزت کو پامال کرنا؟ کیا میں تمہارے پیغمبر کا نواسا اور ان کے وصی اور چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں؟ وہ کہ جو سب سے پہلے ایمان لایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہر اس چیز میں کہ جو آپ خدا کی طرف سے لائے تھے۔ کیا حمزہ سید الشہداء میرے باپ کے چچا نہیں کیا جعفر طیار جو 2 پروں کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں میرے چچا نہیں؟ کیا تم لوگوں تک یہ حدیث نہیں پہنچی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرمائی تھی کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں؟ پس اگر تم لوگ تصدیق کرو اس چیز کی جو میں کہہ رہا ہوں، اور وہ حق ہے، کیونکہ خدا کی قسم میں نے جب سے یہ جان لیا ہے کہ خدا جھوٹ بولنے والے کو دشمن رکھتا ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور اگر تم میری بات کی تصدیق نہیں کرتے تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن سے اگر تم اس چیز کے بارے میں سوال کرو تو وہ تمہیں بتلائیں گے۔ سامعین، ہم 218 پہ آ گئے ہیں۔ تم سوال کرو جابر بن عبداللہ انصاری سے، ابو سعید خدری سے، سہل بن سعد ساعدی سے، زید بن ارقم سے، انس بن مالک سے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں سنی ہے، تو کیا اس میں میرے خون بہانے سے تمہیں کوئی مانے اور روکنے والی چیز نہیں؟
تو شمر بن ذل جوشن لعین نے کہا کہ وہ اللہ کی عبادت ایک حرف پر کرتا ہوا گروہ سمجھ سکا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے یعنی دل کی بے اطمینانی اور عقیدہ راسخ کے بغیر خدا کی عبادت کرو۔ حبیب بن مظاہر نے کہا خدا کی قسم میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو خدا کی 70 حروف پر عبادت کرتا ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے یعنی 70 قسم کے تزلزل اور شک کے ساتھ پرستش کرتا ہے، بریکٹ کلوز۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو سچ کہہ رہا ہے اور تو نہیں جانتا کہ امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، کہ بریکٹ میں لکھا ہے طبع اللہ علی قلبک، خدا نے تیرے دل پر مہر لگا دی۔ امام علیہ السلام نے، اگلا پیراگراف ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس چیز میں تمہیں شک ہے تو کیا اس میں تمہیں بھی شک ہے کہ میں نواز رسول ہوں؟ میرے خیال ہے جملہ ایسے ہونا چاہیے تھا، مس پرنٹنگ ہو سکتی ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگر اس چیز میں تمہیں شک ہے تو کیا اس میں بھی تمہیں شک ہے کہ میں نواز رسول ہوں؟ خدا کی قسم مشرق و مغرب کے درمیان میرے علاوہ کوئی نواز رسول نہیں ہے، نہ تمہارے درمیان اور نہ تمہارے غیروں کے درمیان۔ وائے ہو تم پر، کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے کہ جس کے خون کا بدلہ مجھ سے چاہتے ہو، یا کسی کا مال میں نے چھینا ہے، یا کسی کو زخم لگانے کا قصاص و بدلہ چاہتے ہو؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ اے شبس شین بے سے، اے شبس، اے یزید بن حارث، کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے کہ پھل پک چکے ہیں اور اطراف زمین سرسبز ہو چکے ہیں؟ اگر آپ آئیں تو مسلح افواج آپ کے زیر حکم موجود ہیں، بس ہماری طرف آئیے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اس طرح کے خطوط نہیں لکھے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، خدا کی قسم تم نے لکھے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، جب کہ میرے آنے کو تم پسند نہیں کرتے تو پھر مجھے چھوڑو کہ میں اپنی امن کی جگہ کی طرف پلٹ جاؤں۔ قیس بن اشعث نے کہا ہم نہیں جانتے آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے بنی عمام یعنی بریکٹ میں لکھا ہے چچا زاد بھائیوں کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، وہ ہرگز آپ کو نہیں دکھائیں گے مگر وہی چیز جسے آپ پسند کریں گے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ ان کی طرف سے آپ نیکی اور وہ کچھ دیکھیں گے کہ جسے پسند کرتے ہوں گے۔ تو مترجم کہتا ہے کہ ان کی لوگوں کی نگاہ دنیا پر لگی تھی اور امام کی نگاہ دین کی طرف تھی۔ یہ کہتے تھے آپ نیکی اور اچھائی دیکھیں گے، یعنی اگر بیعت کر لیں تو یزید آپ کی عزت و تکریم کرے گا اور مال جنگ دے گا، آپ بھی اس کے کاموں پر اعتراض نہ کریں۔ اور امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اسلام ابھی لوگوں کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا اور اس کے احکام و قواعد ابھی آشکارا نہیں ہوئے، سنت نبوی اور تفسیر قرآن کی تدوین نہیں ہوئی۔ لوگ سابقہ عادت کی بنا پر خلفاء کی سیرت کو دین سمجھتے ہیں۔ اگر امام علیہ السلام بنی امیہ کے اعمال کی تصدیق کر دیتے اور دین سے ان کی مخالفت کو ظاہر نہ کرتے اور پیغمبر اکرم سے ان کی دشمنی کو آشکارا نہ کرتے تو لوگ یہی خیال کرتے کہ بنی امیہ کے مظالم بھی دین کا جز ہیں اور اسلام کی بے کنی ہوئی اور وہ ختم ہو جاتا۔ لہٰذا حسین علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میں ذلیلوں کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں رکھوں گا اور غلاموں کی طرح بھاگ نہیں جاؤں گا۔ پھر آپ نے بلند آواز سے پکار کر فرمایا کہ اے اللہ کے بندوں، میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں، اس سے تم اٹکل پچو بات کرو، اور میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس متکبر سے کہ جو حساب و کتاب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ پھر آپ نے اپنے ناقے کو بٹھایا اور عقبہ بن سمعان کو حکم دیا اور اس نے اس کا پاؤں رسی سے باندھ دیا اور لوگوں نے آپ پر حملہ کر دیا۔ یہاں پر ہم روک رہے ہیں سامعین پیج 219 کے پہلے پیراگراف پر، اور اگلی آڈیو میں ہم اس سے آگے چلیں گے۔ فی امان اللہ۔